السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن بیسکس میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قرآن پاک کے ایسے خوبصورت اور خاص موضوع پر بات کریں گے جو نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ ہمارے ایمان کو بھی تازگی بخشتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حروف مقطعات کی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن پاک میں یہ حروف کیوں آتے ہیں؟ کیا ان کا مطلب ہے یا یہ ہمیں کچھ خاص بات بتاتے ہیں؟ آج ہم ان سب سوالات کے جواب جانیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مقطعات۔ حروف مقطعات وہ مفرد حروف ہیں جو قرآن کی 29 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ یہ حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جیسے الف، لام، میم۔ حروف مقطعات۔ حروف مقطعات، اللہ تعالیٰ نے ان حروف کو قرآن میں ایک راز کی طرح رکھا ہے۔ ان کا مطلب صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ قرآن کو غور سے پڑھیں اور اس کی عظمت کو پہچانیں۔ یہ حروف اللہ کے کلام کی عظمت کو بڑھاتے ہیں اور ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ ابھی ہم نے جانا یہ حرف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ کے اندر الف، لام، میم۔ یہ 3 حروف ہیں، الف، لام اور میم، اور یہ الگ الگ اور صاف ادا کیے جاتے ہیں۔ لکھا ہوا ایک ہی جگہ ہے لیکن الگ الگ ادا کیے جاتے ہیں، الف الگ، لام الگ اور میم الگ۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کے اندر یہ 2 حروف ہیں، طٰ اور ہا، دونوں کو نرم اور صاف پڑھا جاتا ہے، طٰہٰ۔ ایک ہی جگہ لکھا ہوا ہے لیکن الگ الگ ادا کریں گے، طٰہٰ۔ یہاں پر اتنے سارے حروف ہیں، سب کو الگ الگ ادا کیا جاتا ہے، لکھے جاتے ہیں ایک ہی جگہ لیکن پڑھنے میں جیسے یہاں پر الف الگ، لام الگ اور میم الگ۔ اسی طرح یہاں پر 4 حروف ہیں، الف، لام اور میم اور صاد۔ اسی طرح طٰہٰ، اسی طرح یہاں پر صاد، یہاں پر بھی ہا، میم، ایک ہی جگہ لکھے ہوئے لیکن الگ الگ ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیے، یہاں پر 3 حروف ہیں، الف، لام اور میم، ان کو ایسے پڑھنا ہے، الف، لام، میم۔ یہ نشان اس کو مد کہتے ہیں، انہیں کھینچنا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر 4 حروف ہیں، الف، لام، میم، صاد، الگ الگ کر کے ان حرفوں کو ادا کرنا ہے۔ اسی طرح یہاں پر 3 حروف ہیں، الف، لام اور را، ایک ہی جگہ لکھے ہوئے لیکن الگ الگ کر کے ادا کرنا ہے، الف، لام، را۔ یہاں پر 4 حروف ہیں، الف، لام، میم اور را، ان کو بھی ایسے ہی پڑھنا ہے، الف، لام، میم، را۔ یہاں پر 5 حروف ہیں، کاف، ہا، یا، عین اور صاد، ان کو بھی ہمیں الگ الگ کر کے ادا کرنا ہے، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ یہاں پر 2 حروف ہیں، طٰ اور ہا، طٰہٰ۔ یہاں پر 3 ہیں، طٰ، سین، میم۔ اسی طرح یہاں پر 2 حروف ہیں، طٰ، سین۔ یہاں پر بھی 2 ہے، یا، سین۔ یہاں پر 1 ہے، صاد۔ یہاں پر بھی 2 حروف ہیں، ہا اور میم، حا، میم۔ یہ حروف ہمیں اللہ کی طرف سے ایک پیغام دیتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں، غور کریں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاریں۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کے کلام کا ایک معجزہ ہے جو ہماری روح کو سکون بخشتا ہے۔ حروف مقطعات۔ حروف مقطعات۔ مقطعات لفظ نکلا ہے قطع سے۔ قطع کا مطلب ہے الگ الگ کاٹنا، یعنی کسی حروف کو الگ الگ کاٹنا، الگ الگ کر کے پڑھنا۔ جب ہم کوئی بھی حروف دیکھتے ہیں، وہ لکھا ہوا ایک ہی جگہ ہے لیکن ہم اس کو الگ الگ کر کے پڑھ رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ وہ حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات میں ہر حرف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، لکھا ہوا ایک ہی جگہ ہے لیکن جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو الگ الگ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن کے اکثر صورتوں میں آتے ہیں اور شروع میں ہی آتے ہیں، جب بھی آئیں گے سورت کے شروع میں آئیں گے، آخر میں نہیں آئیں گے، نہ ہی بیچ میں آئیں گے۔ اکثر لوگ ان کو غلط پڑھتے ہیں،
بہت سے لوگ ان میں غلطی کرتے ہیں اور ان کی ادائیگی صحیح طور پر نہیں کرتے۔ لوگ انہیں پڑھنے میں کیا غلطی کرتے آج ہم وہ جانیں گے۔ کچھ لوگ مد کو لمبا نہیں کرتے اور اگر ایک حرف پر مد ہے جو لمبا کریں گے تو ساتھ والے حرف پر گننا نہیں کریں گے۔ یہ نشان جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے مد کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر بھی یہ نشان آئے یعنی مد آئے اس حرف کو ہمیں کھینچنا ہوتا ہے۔ اور گننا یہاں پر دیکھیے میم مشدد ہے یا نون مشدد ہے، جس میم کے اوپر بھی تشدید ہوگی وہاں پر گننا ہوگا۔ تو بہت سے لوگ جب اس کو ادا کرتے ہیں لام کو نہیں کھینچتے یعنی لمبا نہیں کرتے۔ اگر لام کو لمبا کریں گے تو میم کے اوپر گننا نہیں کرتے، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اسے ایسے ادا کرنا ہے، الف لام میم، پڑھتے ہوئے لام کو لمبا کرنا ہے، میم پر گننا کرنا ہے۔ میم کو پڑھنے سے پہلے ہی گننا کرنا ہے۔ یہاں پر لام میم، مطلب ناک سے آواز نکلتے وقت لام کو میم سے ملانا ہے۔ جو آواز اسے گننا کہتی ہے، میم کی جو آواز ناک میں گھومے گی اسے گننا کہتے ہیں۔ یہاں میم کو پڑھتے وقت گننا اس لیے بھی کرنا ہے کیونکہ میم پر تشدید ہے، یہ بھی گننے کی ایک قسم ہے۔ جب میم کے اوپر تشدید آتی ہے، نون کے اوپر تشدید آتی ہے تو وہاں پر گننا کرنا ہوتا ہے، یہ بھی ایک قسم ہے گننے کی۔ تو یہاں پر ہمیں گننا کرنا ہے، الف لام میم۔ حروف مقطعات ادا کرتے وقت میم مشدد یعنی یہاں پر گننا کرنا ہے اور مد کو کھینچنا ہے، اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیے یہاں پر بھی گننا ہوگا، یہاں پر بھی گننا ہوگا اور یہاں پر مد ہے تو اسے ہمیں کھینچنا ہے۔ ان سب حرفوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے اور ایسے ادا کرنے ہیں، الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، یہاں پر مد کو کھینچنا ہے اور یہاں پر گننا کرنا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی الف لام میم را، یہاں پر کھینچنا ہے اور یہاں پر زیادہ نہیں کھینچنا، یہاں پر کھڑی حرکات ہے اور یہاں پر مد ہے، یہاں زیادہ کھینچنا ہے۔ اسی طرح یہاں پر کاف ہا یا عین صاد طہ، یہاں پر زیادہ نہیں کھینچنا، طا سین میم، یہاں پر بھی گننا کرنا ہے۔ اسی طرح یہاں پر طا سین، یہاں پر طا کو زیادہ نہیں کھینچنا اور سین کو کھینچنا ہے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے۔ اسی طرح یہاں پر یاسین صاد حا میم، حا میم، عین سین قاف، قاف نون۔ حروف مقطعات میں جو پنک گلابی رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے میم پر اسے لمبا کرنا ہے، یہاں پر دیکھیے اسے لمبا کرنا ہے اور 4-5 سیکنڈ تک ناک میں آواز کو کھینچنا ہے، جہاں تشدید ہے وہاں بھی گننا ہوگا، یہاں پر اسے کھینچنا ہے اور یہاں پر گننا کرنا ہے۔ اس چیز کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے، حروف مقطعات میں ہمیں غلطی نہیں کرنی۔ جو سبز ہرے حروف ہیں وہ موٹے پڑھے جائیں گے، یہاں پر بھی جو حروف ہرے کلر میں نظر آ رہے ہیں وہ موٹے پڑھے جائیں گے، یہاں پر طا، یہاں پر صاد، یہاں پر قاف، یہ حروف موٹے پڑھے جائیں گے۔ اور گننا ایک وسیع موضوع ہے جو آگے ہم تفصیل سے جانیں گے انشاءاللہ۔ اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ الف کے علاوہ جس حرف میں بھی 3 حرفی حروف ہے انہیں لمبا کیا جا رہا ہے، ان پر مد ہے، جیسا کہ لام کو لکھتے میں لام، یہاں پر 3 حرف ہے، لام، الف اور میم، تو یہ 3 حرفی حروف کہلاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے لام، لیکن جب ہم نے لام کو لکھا تو ایسے لکھا جائے گا، تو یہ 3 حرفی حرف کہلائے گا۔ اور میم کو جب لکھتے ہیں اس کے اندر بھی 3 حروف شامل ہیں، میم، یا اور میم، تو یہ بھی 3 حرفی حروف ہیں، ان پر مد آئے گی۔ جب بھی یہ 3 حرفی حروف ہوں گے تو ان پر مد آئے گی، اس چیز کا بھی ہم۔ اسی طرح جب آپ حروف کو کھول کر الگ الگ کر کے لکھتے ہیں تو 2 حرفی ہے تو ان پر مد نہیں آئے گی، صرف کھڑا زبر آئے گا، جیسے یہاں پر طا، طا کے اندر 2 حروف ہے، طا اور الف، تو 2 حرفی حروف ہیں، یہاں صرف کھڑی زبر ہے، مد نہیں۔ اگر 3 حرفی حروف ہے تو وہاں پر مد ہے اور اگر 2 حرفی ہے تو وہاں پر کھڑی زبر ہے، اس چیز کا ہمیں اچھے سے خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کو حرفی کے بارے میں اچھے سے جاننا ہے تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ مقطعات قرآن کی عظمت اور اعجاز کو ظاہر کرتے، یہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں لکھیں اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔